باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ فکری فورم کی ہفتہ وار جو ہماری مستقل ایک نشست ہے اس کا ہم آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ جناب علامہ فاروق اکرم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معزز مہمان قاری احمد کریم قاسمی صاحب ہیں، اور ان کو جس موضوع پر اظہار خیال کے لیے ہم نے درخواست کی ہے وہ ہے کہ دینی مدارس اور دینی طبقات پر کرونا کے اثرات، اور دینی طبقات میں اس معاملے پر کس رد عمل کا، کس تعاون کا، اور اگر کوئی عدم تعاون ہے تو اس کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ ایک بڑا سینسیٹیو موضوع تھا، اور عام طور پہ میں قاری صاحب کی اطلاع کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا یہ ایک فکری فورم ہے، یہ کوئی جلسہ گاہ تو ہے نہیں۔ یہاں ہم بہت مختصر سے لوگوں کو، ہمارے پاس گنجائش بھی کم ہے، تو ہم کوئی 25-30 افراد کو زحمت دیتے ہیں، وہ سارے تشریف لے آتے ہیں، اور وہ سارے ان میں اساتذہ، علماء، وکلاء، بعض خصوصی شعبے کے طلباء موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا خصوصی نشست ہوتی ہے۔ آج بدقسمتی سے چونکہ موسم بہت شدید خراب تھا، جگہ جگہ بارش ہوئی ہے اور بارش کا پانی بھی کھڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے آج میرا تھوڑا سا ہمیں پریشانی بھی ہوئی ہے، ورنہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ بر وقت پروگرام کا آغاز کر سکیں۔ لیکن میرا خیال ہے یہ آج کا موضوع اتنا اہم موضوع ہے، اور قاری صاحب جیسے اسکالر، صاحب علم آدمی کی موجودگی کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کی یہ جو حاضری کی جو کمی ہے اس کو ایک برکت سمجھنا چاہیے کہ قاری صاحب کی زیادہ بات سننے کا ہمیں موقع ملے گا، اور خود ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے قاری صاحب کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ تو جناب قاری احمد کریم قاسمی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ جناب قاری احمد کریم قاسمی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج پہلا موقع ہے مجھے یہاں حاضری دینے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اس وبا کے حوالے سے جو پوری دنیا میں وائرس آئی ہے اور اس کا جو اثرات ہر ایک اس کی زد میں آیا،
کوئی طبقہ، کوئی جماعت، کوئی فرد اس سے مستثنا نہیں ہے۔ مدارس دینیہ بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور ان مشکل لمحات میں، گھڑیوں میں ان پہ بھی بڑا برا وقت آیا، جو کہ سننے میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا، نہ دیکھا گیا، بلکہ یہ وبا ہی ایسی ہے کہ اس کی حقیقت پہلے تو سبھی انکار کرنا شروع کر دیا، کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ آیا یہ وائرس متعدی بھی ہے۔ جس سے بات کی جائے وہ انکار ہی کرتے تھے۔ ایک سوال ہوتا تھا کہ اپنے جتنے ہمارے اعزا و اقربا جن سے ہمارا تعلق ہے، روز مرہ اٹھنا بیٹھنا ہے، خاندان کے میل جول جن حضرات کے ساتھ کسی کو ہوا کرونا، یہ ایسا ہی ہے، یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ حکومت ڈر رہی ہے کہ مخالف جو جماعتیں ہیں، اپوزیشن، وہ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، دھرنا دیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے کرونا وبا میدان میں لائی ہے تاکہ سب میدان باہر نہ آ سکیں۔ لیکن ساری دنیا میں جو دیکھنے میں آیا کہ یہ وبا بڑھتی گئی، اور اس طرح خوف و ہراس بھی پیدا ہو گیا۔ ساتھ پھر یہ بھی آ گیا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ یہ بھی اس طرح کے الفاظ بھی نامناسب اور غلط، کیونکہ ہم لڑ نہیں سکتے۔ جو آفات ہیں، جو بلیات ہیں، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، بچا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو بچانا۔ سورہ روم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، اس میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ اللہ نے پھیلا دیا زمین میں یہ جو فساد ہے، خشکی اور تری میں، بر و بحر میں۔ یہ اللہ تعالیٰ طرح طرح کی آزمائشیں انسان پر ڈالتا ہے، صرف اس لیے تاکہ انہیں تھوڑا سا آزمائش میں ڈالا جائے، چکھایا جائے ان کو عذاب، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹیں، توجہ کریں۔ یہ شامت اعمال ہے، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، بداعمالی کی وجہ سے انسان پر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، یہ انسان کے اپنے کیے کا کہ جو اس نے کام کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ آزمائش آ رہی ہے۔ اور اب جیسے یہ مدارس کی بات تھی، مدارس دینیہ ایک ایسا ہے جی، یہ نظام، اتنی بڑی NGOs ہیں کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، عوام الناس کا بھرپور تعاون ہے، حکومت کا سرے سے نہیں ہے۔ اور ایسا افراد مدارس میں وہ موجود ہیں جن کا کوئی خاندان نہیں ہے، لاوارث بچے جو پڑھنے والے وہ بھی، اور جو مدارس میں کام کرنے والے، اگر کوئی کک ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی معلم ہے، مدرس ہے، وہ سب لاوارث، ان کا کوئی خاندان نہیں، ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا وہی مدرسے کی چار دیواری ہے۔ جیسے ہمارے یہ اجتماع ہوتا ہے رائے گنج میں، تبلیغی جماعت، اب تبلیغی جماعت میں وہاں رائے گنج مرکز میں 25-30 ہزار کی نفری ہر وقت موجود ہے۔ اب ان کو صرف 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور وہ اس مرکز کی خدمت کر رہے ہیں، بے لوث، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، کسی کا نہیں۔ اب جب یہ وبا آئی، جب مرکز بند کیا، ان سب کو نکالا، وہ نکلتے نہیں تھے، وہ کہاں جائیں، ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ اب وہ سب کو نکالنا پڑا، پھر انہوں نے آگے سے مزاحمت کی، پولیس نے تشدد کیا، اور وہ بیچارے چلے گئے، پھر کبھی دائیں بائیں ادھر ادھر ہوتے پھر واپس اب آ گئے ہیں۔ یہ ایسی وبا آئی، اتنا خوف و ہراس پیدا ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں تو تسلی دی ہے مومنوں کو، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ آپ فرما دیجئے
ہرگز نہیں ہمیں پہنچتی کوئی مصیبت، کوئی راحت، کوئی خوشی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں جو لکھ دیتا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اب جب یہ کرونا آیا جی، اب اس کی وجہ سے چونکہ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اب سول انتظامیہ کی وجہ کہ آرڈر آ گیا، احکامات، حکومتی ہدایات کے مساجد بند کر دیں۔ اب جب مساجد کا بند کرنا تھا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب ہم مسجد بند کر رہے ہیں اور نمازی حضرات آ رہے ہیں، اور ان کا آنا انہیں روکنا کہ واپس جائیں۔ اس وقت جو اشتعال تھا نمازیوں میں، بعض نمازی جذباتی ہو کر رو رہے تھے، کوئی برا بھلا کہہ رہے تھے، میں چھپ رہا تھا ان سے، مسجد بند کر کے دروازہ کھڑک رہے ہیں گیٹ۔ اب جمعے کے لیے بھی صرف 7 آدمی کی گنجائش تھی۔ اب مسجد میں، مدرسے میں 7 آدمی تو وہ عملہ ہے ہمارا، اور ان کے بال بچے، اب ان کو بھی نکالو صرف 7 کی حد تک۔ اور پھر اس کے ساتھ جو سختی یہ تھی کہ اگر اس سے زیادہ نفری ہوئی تو مولوی صاحب پہ پرچہ ہو جائے گا، 6 مہینے اندر رہیں گے، 25,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ایک اعلیٰ شخصیت انہوں نے آئے دیکھنے کے لیے، تو میں نے انہیں کہا جی کہ آپ مہربانی کریں، اب مجھ سے تو یہ نمازی قابو نہیں آ رہے، آپ انہیں نفری بھیجیں کہ وہ آ کر ان کو نمازیوں کو روکے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ان پہ پرچہ کر دیں، جرمانہ ان پہ کریں۔ عذرائے تفنن انہوں نے مجھ سے بات کی کہ ایک چلان ڈرائیور کا ہوتا ہے، سواریوں کا کیوں کریں، آپ روکیں۔ تو انہوں نے یہ مثال دے کے چلے گئے۔ اب ایک طرف تو یہ معاملہ تھا، دوسری طرف یہ اب اعلان کرنا پڑا کہ یہ آ گئی وبا، آزمائش ہے، ساری دنیا میں ہے، نمازیں گھر میں پڑھی جائیں۔ آپ نمازیں گھر میں پڑھیں۔ اب مدارس کی سن لیجئے، جب ہم ان کے اعزاء و اقرباء جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، یقین جانیے وہ انہیں کہنا گھر چلے جاؤ، وہ میرے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، کوئی کھانے پینے کو نہیں ملتا ہے، کوئی وہ ڈانٹتا ہے، وہ ڈانٹتا ہے۔ اب ان کے والدین تو ہے نہیں، اب وہ ان کو بھیجیں زبردستی، اب وہ لے جانے والے وہ مجبور ہیں۔ اور اس وبا کی وجہ سے کوئی دن خالی نہیں جس دن کوئی نہ کوئی فیملی آئے کہ جی ہمارے بچے رکھ لیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں انہیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہاں صرف بچوں کو کھلانا پلانا نہیں ہے، ان کی ذہنی استعداد، صلاحیت، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آئے بچہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں۔ اب والدین جو غرباء ہیں، فیملی ہیں، انہوں نے صرف اتنا سوچنا ہے کہ ان کو مدرسے چھوڑ دیں، پڑھنے یا نہ پڑھیں، کم از کم 2 وقت کا 3 وقت کا ان کو کھانا تو ملے گا، کہ ہم کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اب اس کی وجہ سے معاشرے میں بے روزگاری زیادہ ہوئی ہے، لوگ سخت پریشان ہوئے۔ پھر جو بچے واپس گئے، پھر وہ ان کو رکھیں جی، پھر کیا کرنا ہوا کہ مدارس میں اب چھاپے سے ڈر تھا کہ دائیں بائیں کہیں بچے 4 8 10 ادھر ٹھہرائے، 8 10 ادھر ٹھہرائے، اور اس کے ساتھ پھر تعاون بھی نہیں تھا، اور کوئی حکومت کی طرف سے تعاون یہ نہیں تھا کہ چلیں آپ 2-4 ماہ، کیوں عوام الناس نے اب چندہ دینا بھی بند کر دیا۔ جب بچے نہیں ہیں تو بچوں کی خاطر لوگ تعاون کرتے ہیں کہ یہاں لنگر چل رہا ہے۔ اب جب سب کو پتہ ہے کہ یہاں لنگر بند ہے، یہاں بچے نہیں ہیں، یتیم، یہاں کوئی نہیں، ان کا کھانے پینے کا سلسلہ، کچن بند ہے، اب انہوں نے کوئی چیز نہیں بھیجنی، نہ راشن بھیجنا ہے، نہ مالی تعاون کرنا ہے۔ اب ایک یہ پریشانی۔ اب اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ جو مدرسین، جو مدرسے کا عملہ تھا، اب ان کے تقاضے، ان کی تنخواہیں، اب انہیں کا صبر دلائیں جی، صبر کریں، کچھ کرتے ہیں۔ اب کسی جو بڑے مدارس کی بات نہیں کرتا، یہ اللہ توکل چلنے والا، اتنا بجٹ نہیں ہوتا، اتنا مدرسے کے اکاؤنٹ میں نہ پیسہ ہے، نہ اتنی بھاری بھرکم رقمیں آتی ہیں کہ وہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ایک نظام چلا رہا ہے کہ جتنا آ گیا وہ خرچ ہو گیا، اگلے مہینے کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا خبر ہوگی، نظام چلے گا یا نہیں چلے گا۔
اب بچے، میں تو اب شرم کے مارے لوگوں سے ملتا نہیں ہوں، اس وجہ سے کہ انہوں نے بچے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. میرے سامنے بچے کیے، خود نکل گئے پیچھے، بھاگو ان کو بلاؤ، یہ لے جائیں بچے، ہم نہیں رکھ سکتے، ابھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ایک طرف یہ، دوسری طرف انتظامیہ آ جاتی ہے، وہ بڑے سوال جواب الٹے پلٹے شروع کر دیتے ہیں. اب بعض مدارس کی اگر ریپوٹیشن خراب ہے یا وہاں کوئی دوسری فرقہ واریت یا کوئی ایسا سلسلہ ہے، وہ ان کے علم میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جی آپ کے پاس بچے ہیں؟ اچھا جی، وہ فرنٹیئر کے ہیں، علاقہ غیر کے، کوئی خان بچے ہیں؟ میں عذرائے تفنن کہتا ہوں ہاں جی ہیں بچے. جو بچہ خان کا بچہ، پٹھان بچہ، پشتو بولنے والا، اگر مدرسے میں آ کر وہ قرآن کریم پڑھے تو وہ دہشت گرد. اگر وہی خان صاحب کسی کے ہاں ڈرائیوری کر رہے ہیں، چوکیدارہ کر رہے ہیں، کسی کے ہاں کھانا وانا بنا رہے ہیں، کک ہے، شیف، اور روڈ پہ کھدائی ہو رہی ہے، جوتا پالش کر رہا ہے، کہوہ بیچ رہا ہے، اس خان پہ نظر نہیں ہے کسی کی. مجھے کہتے ہیں پٹھان ہے، بچے ہیں خان؟ میں کہتا ہوں ہاں جی، پورا گلبرگ بھرا ہوا ہے، مین مارکیٹ، لبرٹی میں سب پٹھان کا کاروبار ہے، اور وہ ہیں اصل میں افغانی، لیکن ان کے پاس شناختی کارڈ جو ہے شہریت وہ پاکستانی ہے. آپ ان کو ہار نہیں ڈال سکتے. وہ اصل میں فارسی بھی بولیں گے اور پشتو بھی بولتے ہیں، اور افغانستان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ اب پاکستانی، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مدرسے میں آ کر اگر کوئی بچہ، کسی پٹھان صاحب کا بچہ، خان صاحب کا پشتو بولنے والا، اس کی مادری زبان ہے، اگر ہم نے بتلا دیا یہ بچہ جی بس جی آپ کے تعلقات ہیں وہاں پہ، وانا کے ساتھ آپ کو وزیرستان، آپ کہیں ادھر آنا جانا، یہ کون ہے، یہ سوات کے ہیں، یہ کہاں کے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. وہی بچہ اگر آپ اسے دے دیں ایک باکس اور پالش کی ڈبیا دے دیں، برش دے دیں، روڈ پہ جوتا پالش، وہ دہشت گرد نہیں ہے. کھدائی کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے. چنے دنے اپنا اس کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے سٹے کی، وہ ٹھیک ہے جی. مدرسے میں اگر آ کر قرآن کریم بچہ پڑھے تو وہ بچہ اور مدرسے والے انہیں اتنا وہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں آئے دن. جی ہاں جی کتنے بچے ہیں، عمر کتنی ہے، کہاں کے ہیں، کیسے رکھا ہوا ہے، کہاں سے نصاب چل رہا ہے. اب حالت یہ ہے، ہمارے مدرسے کا کچن اس وقت بند ہے. ہمیں کھانا کون دے رہا ہے؟ گلبرگ کے ہوٹلز والے. یہ بچے جاتے ہیں، اور یہ قذافی اسٹیڈیم اور ان کے ہوٹلوں کے نام لینا مناسب نہیں ہے. 15 بچوں کا کھانا ادھر سے آ رہا ہے، 10 کا ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے. چلو جی، اب اگر کک رکھتے ہیں، شیف رکھتے ہیں، میرے محترم، آج 15-20 ہزار 25 ہزار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 5-10 ہزار کا زمانہ نہیں ہے. ان کے بھی اخراجات ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. انہیں یہی کہا کہ بھائی اس سے بہتر کوئی ملتی ہے آپ کو نوکری، آپ چلے جائیں وہاں کر لیں، فنڈ ہم نہیں کر سکتے، منع ہے. اور جو دوسری بات، کچھ عرصے سے لیدر کا کاروبار وہ ویسے ڈاؤن ہے، اور قربانی کی کھانے والے وہ اس پہ بھی پابندی ہے. سارا جو نظام ہے مدارس کا، تعاون کا، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن الحمدللہ مساجد میں سینیٹائزر، مساجد میں درمیان میں سماجی فاصلہ، یہ سب رکھا ہوا ہے، اور اس سے الحمدللہ نمازیں پڑھی ہیں. میں نے دیکھا جی، ایک تو اب دنیا میں جو آیا نہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے، بہانہ بنتا ہے. لیکن کوئی دل کے عارضے سے دنیا سے گیا، کوئی کسی اور عارضے سے گیا. کرونا کے اتنے کیسز نہیں آئے ہمارے پاس کہ جی فلاں نمازی وہ دنیا سے چلا گیا، نماز پڑھنے چونکہ مسجد میں آ رہے تھے، کھانسی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس لیے اس کی موت واقع ہوئی. کوئی ایسی بات نہیں. مساجد کا بند کرنا بہت ظلم عظیم تھا. اور دوسری بات، ہماری جذباتی قوم ہے. اب 20 تراویحیں رمضان شریف میں بھائی 10 پڑھ لیتے ہیں، اس پہ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں. حرمین شریفین میں 10 تراویحیں ہو رہی ہیں، حرمین شریفین میں اب حج اور عمرے پہ پابندی ہے. بالکل صحیح ہے، اگر وہ نہ کریں، اتنی اموات، اتنی ہلاکتیں ہو جائیں لاکھوں کے حساب سے کہ اسے اٹھانا مشکل ہو جائے، اور بدنام دنیا میں مسلمان ہو جائے اور حرمین شریفین ہو جائے.
اب پھر وبا آ رہی ہے، لہر آئی ہوئی ہے، تعلیم کا بہت بڑا حرج ہوا، بچوں کی خاص طور پر بہت بچے پیچھے چلے گئے۔ وہ عصری تعلیم ہے یا دینی تعلیم، اس کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ اس کی زد میں آیا گیا اور یہ مسائل بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم کرے۔ اور یہ کیوں ہے؟ ایک تو رجوع اللہ، اچھا پھر اتنی آزمائش آئی، اس کے باوجود ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوئی، رجوع اللہ نہیں، الٹا سوشل میڈیا پہ ہم نے مذاق شروع کر دیا، اس وائرس کا مذاق بنا رہے ہیں ہم، حالانکہ خوف کا مقام ہے، توبہ طائب کا مقام ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، دو باتیں اللہ نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کنہیں پسند کرتا ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ مجموعی لحاظ سے من حیث القوم اتنی بڑی آزمائش آئی وطن عزیز پر، پوری دنیا پر، وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، ہلاکتیں ہوئیں، ہم نے اجتماعی طور پر کہیں نہیں نکلے اور اللہ سے معافی نہیں مانگی، توبہ اور استغفار نہیں کیا۔ وہ بزرگ شخصیت ہیں، میرا ان سے ویسے تعلق نہیں، سبھی جانتے ہیں، نیک آدمی ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے دعا کرا دی، اب سارے طبقہ ان کے پیچھے پڑ گیا کہ لو جنہوں نے دعا کرا دی، یہ رو رہے ہیں، یہ پیسوں کی خاطر ہے، حالانکہ وہ ایسی شخصیت ہے ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے انہیں اتنا علم دیا، ہر ایک ان کی عزت کر رہا ہے، وہ اس کی سیاسی کیا وابستگی ہے، کس جماعت کے ساتھ ہے، لیکن مولانا کی ہر کوئی قدر کر رہا ہے، ان سے دعا کرانی، ان کے بیانات سننے، مولانا کی بڑی خدمات ہیں۔ اب اگر وہ آگے، اگر انہوں نے لوگوں کی توجہ دلائی، ان کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ان اللہ یحب التوابین، ہم نے توبہ نہیں کی، من حیث القوم، ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہم اس چیز کا رونا ضرور رو رہے ہیں کہ کھانا پینا نہیں ہے، ہمارا دھندہ نہیں ہے، بچے نہیں پڑھ رہے، سارا حرج ہو رہا ہے، لیکن رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم توبہ طائب کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کس کو پسند کر رہا ہے؟ جو معافی مانگنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطا کار بڑے اچھے ہیں، گنہگار اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے بڑے تعجب کیا، یا رسول اللہ، ایک انسان گناہ کرتا ہے وہ اچھا بھی ہو؟ فرمایا ہاں، اچھا کون سا ہے؟ خیر الخطائین التوابین، وہ اچھے گنہگار جو گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتے ہیں، اللہ کے حضور شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور فرمایا دوسرا جو اللہ کو پسند کیا چیز ہے؟ طہارت، پاکیزگی۔ اور یہ جو وبا آئی ہے وائرس، اس میں ایک ہی بات بار بار کرے، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا۔ اسلام سے زیادہ صاف ستھرا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، کہ ہم نے ہاتھ دھونا کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد بھی کلی کرنی، ہاتھ دھونے خلال کرنا ہے، 5 وقت ہم نے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ سب سے زیادہ طہارت اور پاکیزگی، نفاست، وہ اسلام میں ہے۔ یہ تو ٹھنڈے علاقے میں زیادہ یہ وبا آئی ہے، اور وہ لوگ جن کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے صفائی ستھرائی، نہانا دھونا، حلال اور حرام، یہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ لوگ جو لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس دور میں صابن نہیں تھا، مٹی کا استعمال کرتے تھے،
اور پانی کا استعمال، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، پاکیزگی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ مجھے بھی باہر جانے کا 20 سال میں متواتر باہر ملکوں میں جاتا رہا ہوں، وہاں وہ پانی کا استعمال نہیں ہے، لیکن ان کے واش روم وغیرہ A1 بہترین صاف ستھرے، کوئی کسی قسم کی سمیل بدبو وغیرہ نہیں ہے، تعفن نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے گھر ہر مسجد میں آپ چلے جائیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طہارت خانے اور وضو گاہ وہاں گھن آتی ہے، کوئی صفائی ستھرائی نہیں۔ اگر مجھے نماز پڑھنی پڑ جائے، ویسے تو میں نماز پڑھاتا ہوں، نماز پڑھنی پڑ جائے تو سخت پریشانی کہ دائیں بائیں کوئی صفائی ستھرائی نہیں، حالانکہ اللہ نے حکم دیا کہ مسجد میں صاف ستھرا ہو کر آؤ۔ تو حضرات محترم، یہ بے ربط سی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ جو وبا آئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک صاف رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور حکومتی ہدایات جو ہیں یہ آتی ہیں، بالکل اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ مدارس کو ڈرانا دھمکانا بلکہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور یہ جو بڑے مدارس ہیں وہ آزمائش میں ہوتے ہیں، ان کا حکومت کا شروع سے لے کے اب تک یہ ایک المیہ ہے، یہ انگریز کی نے یہ تفریق پیدا کر دی بر صغیر پاک و ہند میں، یہ اس نے یہ تفریق پیدا کر دی ہے کہ عصری تعلیم والے الگ ہو جائیں، دینی تعلیم والے الگ ہو جائیں، اور یہ دو طبقے بن جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملے نہ، اٹھے نہ، بیٹھے نہ۔ اب مدارس کی حالت یہ ہے کہ حکومت کوئی ان کے ساتھ تعاون نہیں، کہ کم از کم چلو جو بل آ رہے ہیں اتنے مہنگائی کے دور میں، گیس ہے، بجلی کا بل ہے، اس میں کوئی تخفیف مل جائے اور کوئی تعاون ہو جائے، یا بچے جو ہیں انہیں کہیں جی آپ رکھ لیں، ہم انہیں رکھ رہے ہیں، ان کے الگ الگ پورا ان کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، لیکن وہ نہیں سنتے۔ جو آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان کا یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے دکانیں بند ہوئی ہیں سیل بند، اسی طرح مدرسوں کو بھی سیل کر دو، مسجدیں بھی بند کر دو، جیسے فیصل مسجد بھی سیل کر دی۔ یہ ایک المیہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ طائب ہو جائے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور پاکیزگی انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ جب سے یہ وبا آئی ہے، جب سے میں نے سنا کہ ہاتھ نہیں ملانا، میں نہیں ملاتا ہاتھ۔ اب میں نے عید پہ کہہ دیا کہ عید مبارک، بالکل آپ نے ہاتھ نہیں ملانے، معانقہ نہیں کرنا۔ اب نمازی میرے خلاف ہو گئے، لو جی گلے ملنے سے روک رہے ہیں، ان پہ بھی بڑا اثر ہے۔ ہاں جی، حکومت سے کتنے پیسے لیے اس اعلان کے؟ میں نے کہا میں نے اعلان کے پیسے نہیں لے رہا، یہ پریشانی ہے، اس پہ کرنا ہے۔ وہ تصاویر بناتے ہیں، میں بھی ماسک لگاتا ہوں، آپ بھی لگائیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہاں نہیں، یہ پریشانی ہے۔ ہماری قوم بڑی جذباتی ہے، اسلام کو خطرہ بھی پاکستان میں، اور اسلام کے ٹھیکیدار بھی پاکستان میں، اور دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہیں بھی۔ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اب یہ تو کافی عرصہ رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور جو سلسلہ تعلیم کا بچوں کا، اس پہ حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ بچے جو ہیں چھوٹے، بہت بگاڑ پیدا ہو گیا، بہت پیچھے چلے گئے ہم تعلیم کے لحاظ سے بچوں کے، بالکل۔ اب گھر میں بچے کتنے قابو کریں؟ آن لائن تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور سکول وغیرہ چھٹیاں ہی چھٹیاں ہو رہی ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں، بچوں کے پلے کچھ نہیں رہا، اور جو پھر نصاب کم کر دیا، یہ ساری زیادتیاں ہیں۔ بلکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ بڑے بڑے جو سرکاری ادارے ہیں وہاں اسکولوں کو شفٹ کیا جاتا، کھلے ماحول میں ساری کلاسیں ہوتی، ان کو پڑھایا جاتا، سارا نظام چلتا۔ یہ بہت اس کی وجہ سے ہر شعبہ جو ہے وہ پریشان ہوا ہے، مساجد میں، مدارس میں، دوسرے ہر طبقہ جو ہے اس پہ اس کا بڑا اثر ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس کا خاتمہ کرے، پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس وائرس کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں جو انتشار ہے اسے رفع فرمائے۔
اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، اور جو منفی سوچ ہے، منفی پروپگنڈا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اندر مثبت سوچ پیدا فرمائے۔ واخر دعوانا جزاک اللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ قاری صاحب نے بہت اہم اور سنجیدہ باتیں کی ہیں، اور بعض ایسے پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے جو ہماری نظر سے اوجھل تھے۔ خاص طور پر یہ بات ہم آپس میں جب ڈسکشن کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ حکومت بہت سے اداروں کی مدد کرتی ہے، لیکن دینی مدارس جن سے تقریباً 30 لاکھ افراد وابستہ ہیں پاکستان میں، ان کے لیے حکومت نے کسی پیکیج کا کورونا کے دوران کوئی اعلان نہیں کیا۔ جیسے خالد صاحب نے فرمایا کہ پانی بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف بھی نہیں دیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ مساجد اور مدارس کو وہی بل آتے ہیں جو ڈومیسٹک بل آتے ہیں، بالکل وہ کوئی رعایتی بل ویسے بھی نہیں آتے ہیں، حکومت ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرتی۔ اس کے باوجود بھی ایک نظام ہے جو چل رہا تھا، وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی ہمت ہے۔ اور جس طرح قاری صاحب نے بتایا، چونکہ پورے لوگ، وہ پوری قوم ہی بے روزگار ہو گئی، پریشان ہو گئی، تو وہ مدد کرنے والے لوگ بھی کم ہو گئے، ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی وبا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے۔ مطلب ایک دنیا میں شاید یہ پہلی بار یہ ایک موقع آیا کہ جب 3 بڑے مذاہب کے مراکز جو تھے وہ بند ہو گئے، ویٹیکن سٹی بھی بند ہو گیا، ہیکل سلیمانی بھی بند ہو گیا، اور حرمین شریفین بھی بند ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک وبا ہے، اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر بھی اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے، اور دین جو اس معاملے میں جو ہدایت کرتا ہے اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اب کوئی وقت ضائع کیے بغیر جناب اپنے حاضرین سے درخواست کروں گا کہ وہ کوئی سوال کرنا چاہیں، اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، تو قاری صاحب موجود ہیں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ جی قاری صاحب جی، یہ جو بے نفع گفتگو آپ نے کی، یہ میرے لیے تو سرمایہ ہے، اور میرے باقی دوستوں کے لیے، اور اللہ صاحب کو یہ توفیق دے کہ اس طرح کی بے نفع گفتگو کر سکے۔ بہرحال میں کیونکہ ایک طالب علم ہوں انٹرنیشنل ریلیشنس کا، تو اسی تناظر میں میرا یہ کویشچن آپ سے ہوگا۔ پوری دنیا میں، جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے بھی بات کی ہے، پوری دنیا میں جو انسٹیٹیوشن ہیں، خاص طور پہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنس، وہ کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں بدھی سوسائٹیز موجود ہیں، پوری دنیا میں کرسچنس کے مشنس ہیں۔ ایون پاکستان بننے سے پہلے جو انسٹیٹیوشنس قائم تھے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس وقت لاہور میں جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، وہ اس وقت مشن چلا رہے ہیں، اور وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ آپ جہاں بھی دیکھیے وہ مشن آپ کو نظر آئے گا۔ مسلمانوں کی ایک طویل عرصہ حکومت یورپ میں رہی۔ یہ میرا سوال تو ایک ہے، اس کے دو ہوں گے۔ یورپ میں ہم نے ایک طویل عرصہ مسلمانوں نے، ہم نے کہہ رہا کیونکہ ہم یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، عربوں نے یا مسلم سے وہاں حکومت کی۔ میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مختلف یعنی مذاہب، آپ ایون جو جوش ہے کمیونٹی، ان کو لے لیں، ان کی انسٹیٹیوشن موجود ہے، اور خود مسلمانوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ایک اسماعیلی فرقہ ہے، وہ پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں، دنیا کے دیگر کنٹریز میں بھی کام کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی بات آپ نے کی ہے، یہ صرف ہم مسلمانوں پہ یا صرف پاکستانیوں پہ پرٹیکولر خاص طور پہ افغانیوں پہ کیوں ہے؟ آپ نے ہی ذکر کیا ہے، میں اس حوالے سے ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس سوال کو اٹھایا۔ آج وہ مشن موجود ہیں، یہاں میں ان کے نام نہیں گنوانا چاہ رہا، طوالت والی بات ہوگی، لیکن کویشچن یہ کہ ان پہ تو کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا، یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ وی آر دی مسلمس اینڈ وی ہیو ٹو کلیم کہ ہمارا جو ملک ہے یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے۔ میرا سوال کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ہم نے یورپ میں اس طرح کا کوئی کام کیوں نہیں کیا، جو کہ میرے علم میں ہے کہ کچھ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب مسلمانوں کی عربوں کی حکومت تھی، کیا اس طرح کے کوئی انسٹیٹیوشن انہوں نے چھوڑے جو دین اسلام کے لیے پھیلاتے، دین کو پھیلاتے اور اس طرح سے پھیلاتے کہ ہم پہ دہشت گردی کا الزام نہیں تھا؟ اگر صلاح الدین ایوبی تھا تو رچرڈ شیردل بھی تھا، ہم اس کی تو بات کرتے، اس کو نہیں کرتے۔ اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں، لمبی نہیں کرنا چاہ رہا، کہ جناب اگر ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی جوان مرتا ہے تو ہم اسے شہید کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ بھی شہید کرتے ہیں۔
جب ہم انہیں کافر کہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کافر کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو کافر ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں, ہم مسلمانوں نے نہ وہاں کام کیا نہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں. آج ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے, تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیوں دہشت گرد کہا جاتا ہے؟ کیا ہم واقعی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر ہمیں یہ الزام کیوں ہے؟ جی, ہم دہشت گرد تو نہیں ہیں, لیکن بدقسمتی سے کچھ کو استعمال کیا جا رہا ہے, طاغوتی طاقتیں, ان کے ایما پر کچھ طبقہ ایسا تیار ہو چکا ہے جو اسلام کو بدنام کر رہا ہے. بظاہر وہ ہمیں مسلمان دکھائی دے رہے ہیں, وضع قطع ان کی وہ ساری مسلمانوں والی ہیں, لبادہ انہوں نے مسلمانوں والا اوڑا ہوا ہے, اور ہیں وہ شرپسند. اور بدقسمتی یہ ہے میرے محترم کہ ہمارا مسلمانوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. ہم بہت زیادہ اندر اختلاف ہمارے اندر پایا جاتا ہے, ہم ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اب میں اگر چلا جاؤں ساتھ دوسری مسجد میں تو وہ تو مجھے اتنی بری نگاہ سے دیکھیں گے کہ وہ یہ آج کس نیت سے آ گیا, حالانکہ وہ یہ نہیں سوچیں گے اس کی نماز رہ گئی ہے, یہ اپنی جگہ نہیں پہنچ سکا ٹریفک کی وجہ سے, یہاں آ کے اس نے نماز پڑھنی ہے. میری مسجد میں کوئی آئے گا آ کے تو یہ چکر, اللہ کا گھر تو ہے نہیں, یہ میری مسجد ہے, یہ اس کی مسجد ہے, وہ میری مسجد میں کیوں آ رہا ہے, میں اس کی مسجد میں کیوں جاؤں. ہمارا تو حالت یہ ہے جی, تنگ نظری ہے, تعصب ہے بہت زیادہ, اور یہ چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. ہم اس سے باہر نکل نہیں چاہتے, ہماری سوچ بڑی محدود ہے. میں نے صرف اپنا سوچنا ہے اور اپنے مدرسے کا, اپنی مسجد کا, باقی کوئی جائے باہر میں. دوسرے نے یہی سوچنا ہے, دیوبند ہے تو اس نے دیوبند سے باہر نہیں نکلنا, بریلی ہے تو اس نے باہر نہیں نکلنا. میری ایک رسم سن لی چھوٹی سی بات, ہمارے وہاں ایک آفس ہے قریب, تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی کہ ہم گھر جاتے ہیں, نماز مس ہو جاتی ہے, گھر جا کے پھر سستی ہو جاتی ہے, ہم 4 بجے 3 بجے 3:30 بجے عصر کی نماز پڑھ لیا کریں. میں نے کہا بالکل پڑھ لیا کریں. اچھا جی, انہوں نے کہا جی دیکھیں جی بات نہیں مانتے. میں کہا بعضوں کو آپ چھوڑ دیں. حرمین شریفین میں آپ دیکھیں اول وقت میں نماز ہوتی ہے, عصر اور مغرب کے درمیان 3 گھنٹے کا ہوتا ہے وقفہ. زور کی نماز پڑھ کر وہ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں, کاروبار دھندا ختم, اور عصر کی نماز پڑھی, اور عصر سے لے کے غروب تک 3-3.5 گھنٹے انہیں مل جاتے ہیں. آپ پڑھ لیں جی نماز. انہوں نے شروع کر, انہوں نے کہا چلے چلتے ہیں جی, میں نام نہیں لیتا, ایک ساتھ قریب مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیتے ہیں. میں تو مفتی نہیں ہوں. وہاں گئے, انہوں نے کہا جی بات تو ایسے ہی ہے, نماز تو ہو جاتی ہے اول وقت میں, حنفی نہیں مانتے, ویسے پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی لکھ کے دے دیجیے. انہوں نے کہا لکھ کے نہیں دوں گا. کیوں؟ مذہب کا دفاع نہیں ہے, مسلک کا دفاع ہے, کہ اگر میں نے لکھ کے دے دیا دوسرے فرقہ والا وہ پکڑ لے گا, لو جی انہوں نے وہ بھی مان گیا ہماری بات. یہاں یہ چیز ہے بالکل لچک نہیں ہے, بالکل اپنے اوپر وہ قائم اور دائم ہے, کسی قیمت پہ کسی صورت میں اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے, بیٹھ جائیں گے. حالانکہ صاحب علم ہے سب حضرات, بڑی دفعہ کوششیں ہوئی ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں, ایک خطبہ ہو جائے, کیا حرج ہے. ایک پورے سعودیہ میں, مڈل ایسٹ میں, پورے ایک جگہ شہر میں ایک جگہ نماز ہوتی ہے, سارا کاروبار بند, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, مر مٹیں گے. یہاں تو کفر اسلام کی جنگ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. یہاں کفر اسلام کی جنگ یہ ہے کہ یہ دیوبند ہے, یہ بریلی مکتبہ فکر ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ کفر اسلام کی. شیعہ کو تو کسی کھاتے میں لاتے نہیں. اگر کوئی سنی عالم شیعہ کے ساتھ اٹھ جائے بیٹھ جائے, دوسرے اس میں آ جاتے ہیں. یہ انتہا پسندی ہے, اور ہمارے اندر یہ کچھ عرصے سے آ چکی ہے کہ یہ کراشنکوف کلچر اور اس طرح کی چیزیں. آپ زیادہ حالات پہ, ملکی حالات پہ آپ کی نظر ہے, یہ میرے محترم بڑا مشکل ہو چکا ہے. اسلام وہ ہے جو میری سمجھ میں ہے, میں نے جو سمجھا, بعد میں میرے ذہن میں یہی دماغ میں صحیح سمجھاؤں قرآن و سنت, جو میں سمجھاؤں قرآن, جو میں نے حدیث, جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ ٹھیک. دوسرا صاحب بول رہا ہے, اس کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی داڑھی پوری نہیں ہے. یہ بغیر داڑھی کے بات کیوں کر رہا ہے جی؟ یہ جی اس نے تو پینٹ پہنی ہوئی, اس نے ٹائی لگائی ہو. ذاکر نائک دیکھیں کتنے بڑے وہ صاحب ہیں کہ اس کو لوگ سننے کو نہیں مانتے, کہتے نہیں جی وہ غلط ہے جی.
ذاکر نائک صاحب نے کتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے، کتنے سوال و جواب وہ کرتے ہیں، لوگوں کو رائے راست پر لایا، لیکن ہمارے ہاں آپ کسی سے بات کر لیں وہ نفی کر دیں گے کہ اس کی کوئی خود علم نہیں ہے۔ یہ وہ بڑا ایک المیہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں شاید آپ کے سوال کی آپ کی تسلی اور تشفی میرے جواب سے شاید نہ ہو، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے جی حضرات گرامی، اور لبادہ اڑا ہوا ہے جی، کوئی دوسری تنظیم کو تیار نہیں ہے مل جل کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اکٹھے ہو جائیں سارا کام ٹھیک ہو جائے۔ میں پہلے ابھی ایک چھوٹی سی بات کر رہا تھا، محترم خالد صاحب بتا رہا تھا جی کہ میں جا رہا تھا شادی پہ، میں نے سفر پہ جانا تھا، مجھے پتہ نہیں، ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھا، تو میں گاڑی نہیں چلا سکتا، میں نے رینٹ پہ گاڑی ہائر کی، ڈرائیور ٹھوکر پہنچے تو آگے وہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے وہ اس وقت کو معاملہ چل رہا تھا، وہ موٹر وے بند کیا ہوا تھا، ٹھوکر جب گاڑی گئی تو ڈرائیور نے دیکھا تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب تسی تے منوں مروا دیتا ہے، اتنے تو میری گڈی بھی گئی تھی، میری جان بھی گئی، تو میں تو نس جاگا، میں کہا نہیں نسنا نہیں ہے۔ اچھا وہ اب سمجھدار تھا، اس نے اترتے ہی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ دوسرا آ کے وہ کہتا ہے لگتا کوئی وہابی ہے، میری طرف اشارہ کیا، اس شکلوں وہابی لگا، وہ میری طرف ڈنڈا آ رہا تھا مجھے مارنے کے لیے، اس نے فوراً ڈنڈا ادھر کیا، اس نے کہا نہیں۔ اب دیکھو جی وہ کہاں کارٹون بنے، احتجاج کہاں ہو رہا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں سفر پہ، اس نے نعرے لگائے، اس نے کہا جی میں تو اتنے تواڈے کول آیا تھا کہ میں نعرے لگاواں گا، بابا کہندا منوں بھی نال لے چل، اس نے ایسے چکمہ دیا، ایسی باتیں کر کے گاڑی نکال کے مجھے گھر اتار دیا۔ اچھا میرے ہوش اڑ گئے، میں نے کہا شاید آج مجھے مار، اس نے منوں کہا میاں جی تواڈا گلا کام نہیں کرتا، اچھا لگاؤ یا رسول اللہ، دو تین دفعہ میں نے بھی کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہاں سے یہ جذباتی قوم ہے جی، یہ حالات ہیں، کوئی کسی کو خبر نہیں، ملاوٹ، بے ایمانی، جو چیزیں اصل جو چیزیں ہیں جو ہم نے جس پہ عمل کرنا اس کو چھوڑ دیا، بعد میں نے نعرہ لگا دیا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کتنے مرد و زن وہاں بیٹھ گئے، کتنوں کو مار دیا۔ اس دن میں ساری کتنا صد میں لڑکھاتا رہا، میں نماز نہیں پڑھا سکا، میرے ذہن پہ اتنا بوجھ تھا۔ پھر میں ایک دفعہ اس کو ملنے گیا تو وہ مارکیٹ کھڑا سوٹے لگا رہا ہے، کہندا یاد ہے مولوی جی تانوں بچایا سی، تواڈی ایتاں کتنے گئیاں تے تلاوتاں، تواڈا دم درود نہیں چلیا، میں کہتا چلایا۔ تو یہ تو حالات ہیں محترم اس طرح کے، ہم بہت بڑا المیہ ہے پاکستان میں یہ چیزیں، اور یہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں، پھیلتی جا رہی ہیں، کوئی روک تھام کی صورت نظر نہیں آ رہی ہمیں، بہت سخت پریشانی ہے۔ یہ بہت زیادہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں۔ ایک ہی محلہ ہے اور اس میں 2-3 مساجد ہیں، ٹولیاں بنی، میں نے ادھر اعتکاف نہیں بیٹھنا، میں اس پیچھے نماز نہیں پڑھنی، میں ادھر عید نہیں پڑھنی، میں نے ادھر یہ نہیں کرنا، میں ادھر وہ نہیں کرنا۔ اچھا جی اگر جب دنیا سے کوئی چلا جائے تو اگر بچے آ جائیں قرآن خوانی کے لیے، اس وقت پھر یہ تفریح ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی آ جائیں جی یہاں سے، یہ بھی آ جائیں۔ یہ حالات ہیں، معافی چاہتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ کرم کرے، یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے بہت بڑی۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے حالات جو ہیں مدارس کے کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے، فائنینشیل کرائسس بھی سب سے زیادہ آئے تھے کیونکہ ہر جگہ پہ ہیں، وہاں پہ بھی آگے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومتی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ امداد نہیں ہوتی، تو کیا آپ کے مدارس کی طرف سے ہی کوئی لاہ عمل تیار نہیں کیا گیا کہ آئندہ مستقبل میں اگر اس طرح کی کوئی معاملہ ہوتا ہے، سچویشن بنتی ہے، تو اس کو ٹیکل کیا جا سکے؟ کیونکہ مدارس جو ہیں ان کو بند تو کیا جا نہیں سکتا، ملک کے ایک بڑی تعداد بچوں کی جو ہے یہاں سے تعلیم لیتی ہے، اس کو ہم بند تو کر نہیں سکتے، تو ہمیں اس کے لیے کچھ آلٹرنیٹ سوچنا تو پڑے گا کہ ہم اس کو کس طریقے سے، اگر ہمیں کسی سے امداد نہیں بھی مل رہی تو ہم اس کو خود کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کچھ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو کھلا سکیں اور اپنے سارے اخراجات پورے کر سکیں؟ جی اب یہ سوچا ہے جی کہ جیسے اسکول میں بچے آتے ہیں، صبح آئے اور 2 بجے چلے گئے واپس، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب بچے اس طرح آئیں، نہ وہ کھانا وانا ہم انہیں کھلائیں، نہ ان کی بورڈنگ ہو، نہ رہائش ہو ان کی، وہ آئیں اور پڑھ کر چلے جائیں۔ اور دوسرا یہ بھی مدارس والے سوچ رہے ہیں کہ اگر اب ایسی کوئی نوبت آئی تو ہم داخلہ فیس بھی رکھیں گے، ان سے دوسری فیسیں بھی لیں گے اور انہیں پڑھائیں گے، اور تعداد جو ہے وہ تقریباً سبھی مدارس نے کم کر دی ہے،
بہت اس میں ہے بچے واپس جا رہے ہیں کہ جتنا بجٹ ہوگا اس کے مطابق ہم چلیں گے، یا جو بچے پڑھنے والے ہیں انہیں کہیں گے جو بھی آئے گی ہمارا بچہ صاحب سربت ایک آتا ہے جی کہ صبح سے لے کے شام تک میرا بچہ آپ سے پڑھے گا، اسے کہیں گے اچھا جی آپ تعاون کیا کریں گے، آپ 2-4 بچوں کا خرچہ اٹھا لیں. یہ اس طرح کی صورتحال ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مدارس والے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے بجلی کے کنیکشن نہ کٹ جائیں. اگر گیس کا کنیکشن کاٹ دیا، بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا تو بھائی جان اب یہ حکومت والے یہ اب دوبارہ اس کو بحال نہیں کریں گے. مدرسہ بنانا بھی مشکل، جو بن گئے. اب میں چاہوں نا یہ ساتھ مجھے کوئی گھر دے دے اور یہاں میں مدرسہ کھول لوں، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوگا، نہ بجلی کا میٹر لگے گا. کیونکہ بعض مدارس نے ایسا ماشاءاللہ ان کا کردار رہا ہے کہ حکومت بھی مجبور ہے، وہ چاہتی ہے کہ مزید نئے نہ مدارس بنے نہ مزید نئی مساجد کی ضرورت ہے. جو نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں وہاں اللہ کا گھر جو نقشے میں ہے وہ تو بن جائے گا، لیکن اس طرح کے اب مدارس وغیرہ کافی بند ہو چکے ہیں. اور نیا مدرسہ وہ عمارت وجود میں آئے گا جو پہلے رجسٹرڈ ہوگا، تو رجسٹریشن کی پابندی ہے. اور دوسرا یہ وقف املاک جو ہے اوقاف کا، یہ بھی آرڈیننس نکل رہا ہے، اور دیکھیں اس کی آڑ میں اب کیا کام ہوتا ہے کیا نہیں. اب اس وقت کافی صورتحال گمبھیر ہے، مدارس والے کافی پریشان ہیں اور ان کے مذاکرات چل رہے ہیں منسٹر جو ہے مذہبی امور اس کے ساتھ. بس ہوں تسی جواب دیو. ہاں جی اللہ کے یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، شاہ صاحب فرماتے تھے میں تو لیکن اب بہرحال رونق ہو بھی گئی ہے اور اتنی ہی نارملی ہوتی ہے. تو اگین یہ میرا سوال ہے آپ سے، کیونکہ جتنا بھی آپ سے فائدہ اٹھایا گیا تو سب دوستوں کا فائدہ اس میں. آپ نے اپنی اس خطاب میں فرمایا کہ سعودی عرب میں جو اللہ کا گھر ہے، حرم پاک ہے، اس کو بھی بند رکھا گیا. کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ ابھی تک بھی پابندی ہے. ایون عمرہ پہ بھی اس طرح نہیں ہے، ابھی بہت کم لوگوں کو موقع ملا ہے. لیکن دوسری طرف وہاں بڑی تعداد میں بڑے بڑے کلب ہے، اگر آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے ذکر بھی کیا بہت بڑے بڑے اجتماع ہوئے ہیں جس میں شراب و شراب اور ڈانس اور مجرے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. اس تناظر میں یہ پابندی کس حد تک مؤثر ہے، اور کیا اسے اگر ایک منافقانہ طرز عمل قرار دیا جائے تو آپ اس کی تائید کریں گے؟ نہیں، منافقانہ نہیں ہے. اصل میں عرض یہ ہے کہ یہ ہم جو جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، ایک تو ہمیں جی حضرات کو تعلیم وغیرہ، اب ماسک وغیرہ ہم نہیں استعمال کر رہے یہاں پہ، سینیٹائزر یہ نہیں ہے. وہاں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا حرم شریف میں آ جانا، 4 نمازیں پڑھ کر ہی لوگ نکلتے ہیں جی. ایک غریب غربا جاتے ہیں، دور سے ان کی عمارتیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ حضرات ٹھہرتے ہیں ہمارے پاکستانی، قریب جو مہنگے ترین بلند ترین عمارتیں ہیں ان کے 5 سٹار اور 4 سٹار ہوٹل میں افورڈ نہیں کر سکتے. وہ دور دراز عمارتیں ہوتی ہیں، بوڑھے طبقہ ہوتا ہے جی، وہ وہاں آ کر بیٹھ جائیں گے. وہ پھر نیت کرتے ہیں جب 4 نمازیں پڑھ کے ہی گھر جائیں گے. وہ عشاء پڑھ کر گھر گئے، فجر اپنے ادھر بلڈنگ میں پڑھ لی، وہاں سے آئے پھر سارے دن وہیں لیٹے رہے، وہیں بیٹھے رہے، باہر نکلے کھانا کھا لیا. اور وہاں جمع غفیر اگر ہو جائے حرمین شریفین میں، اور اگر یہ جو وبا کی زد میں آ جائیں پھر بہت مشکل ہو جائے گا. ان کے پاس اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ اب دفنائیں گے کہاں، اٹھائیں گے کہاں، کریں گے کہاں. جو ہوٹلز وغیرہ جو یہ ہے جی اپنا جہاں میچ وغیرہ ہوتے ہیں یا کلب وغیرہ میں، وہ 2-4 گھنٹے کا پروگرام میں چلے گئے. حرمین میں جو حجاج جاتے ہیں، اب کس ملک کو وہ اجازت دیں اور کس کو نہ دیں، یہ میں نے تو میرا تو ان سے تعلق نہیں ہے. ایک صاحب آئے تھے اسی طرح آپ کی طرح، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ادھر سعودیہ میں رہتے ہیں تو اس طرح انہوں نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ انہیں فکر ہے، اور جو وہاں کے علماء ہیں وہ سب بیٹھے ہیں، وہاں پورا اہتمام ہے اس چیز کا. 60,000 حضرات نے حج کیا ہے، کس ملک کو آنے دیں گے کس کو نہیں آنے دیں گے. اور پھر حرمین شریفین کو دنیا جگ ہنسائی بن جائے گی کہ لو جی عمرے پہ گئے تھے 50,000 بندہ ادھر ہی رہ گیا، وہ اتنے لاکھ وہاں مر گئے جی.
اب ڈیڈ باڈیاں پاکستان میں نہیں آ رہی، وہاں نہیں جا رہی، فلاں ملک میں نہیں جا رہا، کوئی پتہ نہیں چل رہا. اور دوسری بات یہ ہے محترم کہ کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. یہاں کرونا کے میں نے 2-4 جنازے پڑھائے، یقین جانیے اس فیملی والے وہ بھی قبرستان نہیں آئے. جی میں نے خود، یہ ٹیکس سوسائٹی میں ہوا، ادھر ہوئے ہمارے 2-3 محلے میں کوئی نہیں آیا. اور پھر مجھے وہاں انہوں نے بتایا کہ نہ دسنا، اگر تسی دس دیتا کہ تسی کرونا کا جنازہ پڑھایا تو پھر نمازی نے مسجد نہیں آنا. میں نے جنازہ پڑھایا جی، دفنایا بھی ہے. ایک تو یہ ڈرایا گیا ہے جی کہ وہ اگر اس کو ہاتھ لگا دیا. پھر اس وائرس کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی تضحیک ہوئی ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، انسانیت کی تضحیک اور تذلیل بڑی ہوئی ہے. جنازہ آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے، فرمایا وجبت. ایک جنازہ اور آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا وجبت. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مسلمان کا جنازہ تھا اور دوسرا غیر مسلم کا. آپ فرمایا انسانیت کا احترام ہے، انسان کی قدر ہے. ومن احیا فکن، قرآن نے منزل دی ہے، اس کی قدر کرنی ہے. وجبت 2 دفعہ فرما دیا، فرمایا وجبت وہ اس پہ جنت لازم ہوگی، اس پہ جہنم لازم ہے. تو اس طرح اگر وہاں چلے گئے حضرات تو پھر کیسے قابو ہوگی یہ وبا وائرس. اور پھر ڈرایا تو گیا ہے. اب یہ وائرس میں تحقیق کنہوں نے کی ہے؟ ان حضرات نے. وہ اجازت نہیں دے رہے، وہ چاہتے ہیں اگر اس طرح مسئلہ ہو گیا ایئرپورٹ وغیرہ اور پھر ادھر کنٹرول نہیں ہے، قابو آتے نہیں. وہ تو یلا کر دیتے ہیں حاجی میں، سختی وہ نہیں کر سکتے. عمارتوں کی عمارتیں وہاں اس طرح کرونا کی وجہ سے بہت مشکل آ جائے گی. اب ان کا ارادہ تو ہے، وہ سوچ و بچار وہ بھی پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ حرمین شریفین میں حاضری دوبارہ شروع ہو جائے. اب یہاں چوتھی لہر آ رہی ہے، پھر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ مسائل کافی ہیں. پھر ہمارے حضرات جو حکومتی حضرات ہیں ان سے جو انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہاں جی ان کی مشاورت سے یہ ابھی نہیں چاہ رہے، پاکستانی حکومت نہیں چاہتی کہ ہمارے جو حجاج ہیں وہ وہاں جائیں اور وہاں عمرے پہ جائیں یا حج کریں. ہر ایک سے ان کے رابطے ہیں، مشورے کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی یہ حرمین شریفین کا جو سلسلہ ہے یہ محدود ہی رہے. اچھا بہت بہت شکریہ قاری صاحب. اب میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے چیئرمین اور آج کے صدر مجلس خالد محمود صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اختتامی کلمات کہیں. یہ قاری صاحب آج خالد صاحب ہی کی وساطت سے مہربانی فرمائی ہے اور اتنی اچھی گفتگو اور نشست ہوئی ہے. جناب خالد محمود صاحب. بہت شکریہ تاثیر مصطفیٰ صاحب، اور بہت شکریہ قاری صاحب. آپ کی گفتگو سے میں تو بڑا ہی لطف اٹھایا اور بڑا فائدہ بھی مجھے ہوا. اور میرا خیال ہے ہمارے مہمان جو ہیں انہوں نے بھی آپ کی باتیں بڑی توجہ سے سنی اور خوش ہوئے. اور میرا خیال ہے میرے اس تاثر میں آپ لوگ تائید کرنا چاہیں گے ان کی گفتگو سننے کے بعد، یہ کوئی عام سے مولوی نہیں ہے، یہ بڑی وکری ٹائپ کے مولوی ہیں، باتیں ہوتے. جی ہاں. اور اسی لیے میرا ان سے بڑے عرصے کا پرانا میرا خیال ہے ذاتی مراسم ہے، کوئی 30-40 سال تو ہو چکے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ. میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں یہ چھوٹی مارکیٹ کی مسجد میں یہ نماز پڑھاتے تھے اور میں بھی پڑھتا تھا. اور جیسے مولویوں کا دھندا ہوتا ہے آپس میں لڑنا تو وہ بھی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی. تو پھر میں نے ان کا انتخاب کیا کہ یہ ایسے ہیں جن کے ساتھ بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ بات بڑی ڈھنگ کی کرتے ہیں، بڑی انصاف کی کرتے ہیں اور بغیر تعصب کے کرتے ہیں، بالکل کھل کے بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا دم غنیمت ہے. بلکہ میرا خیال ہے تاثیر مصطفیٰ صاحب بھی کچھ پریشان تھے کہ یہ ہم ایک مولوی کو کیوں تو بڑی مشکل سے میں ان کی اجازت سے یہ کام کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی جو دنیاوی سوچ اور دنیاوی معاملات کے بارے میں ہی الجھے رہتے ہیں. اور سچی معنوں میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہیں، لیکن ہماری سوچ بھی اور ہمارے رویے بھی اور ہماری ذہنیت بھی جو ہے
وہ خاصی سیکولر سی ہو جاتی ہے. ہم کسی حوالے سے بھی نہیں سوچتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے, قرآن کیا ہمیں کہتا ہے. ہم اکثر و بیشتر جو ہے مغربی فلسفے کو, مغربی دانشور اور فلاسفر, ان کو حوالے سے باتیں کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. آج کل مثلاً دیکھیے جو موجودہ زمانے میں کیسے ہم انسانی حقوق کے وہ کبھی اقوام متحدہ کا حوالہ دیتے ہیں, کبھی امریکہ کی بات کرتے ہیں, اور مساوات کی بات جو ہوتی ہے وہ بھی ان سے ہم انقلاب فرانس سے, ہمارا ریفرنس جو ہے انقلاب فرانس سے کبھی پیچھے ہی نہیں گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اس سے پہلے غیر مہذب تھی اور اس کے بعد ہی نئی سوچیں آئی ہیں اور نئی باتیں آئی ہیں. حالانکہ ہمارے پاس تو دنیا کا بہترین علم جو ہے, بہترین فلسفہ جو ہے, بہترین سوچ جو ہے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر اسلام نے دے دی ہوئی ہے. تمام وہ باتیں جو ہیں جو آج کل اس کے مختلف حصے لے کر دنیا آگے بڑھی ہے, وہ ساری باتیں تو پہلے سے ہو چکی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ہم نے خود ان باتوں کو توجہ سے کبھی سنا, نہ ہم نے خود ان باتوں پہ غور کیا. تو عمل تو ہے ناممکن والی بات ہے کہ عمل کرنا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام تو جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ بس باتیں کرنا اور ادھر ادھر کی چیزوں میں رہنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ اس قسم کی گفتگو نہ صرف کرنی چاہیے, ایسی مجالس کا انعقاد کرنا چاہیے, بلکہ اس میں عمل کے راستے بھی ڈھونڈنے چاہیے. اگر اس فکری نشست سے, آج کی اس نشست سے ہم یہ سوچ لے کے اٹھیں کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق اب ہم عمل بھی کریں اور آگے بھی بڑھیں, تو میرا خیال ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. عام طور پہ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ فتنوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اختلافات کی بات ہو رہی ہوتی ہے, فرقے کو اپنے کو صحیح ثابت کرنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو بنیادی فرائض ہیں مسلمانوں کے کرنے کے, جیسے قاری صاحب نے صفائی کی بات کی تھی, اب کتنی مساجد ہیں جس میں مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے کہ اور صفائی کا بندوبست کریں. انہوں نے مسجدوں کے غسل خانوں کی اور طہارت خانوں کی بات کی ہے, وہ تو واقعی اس طرف سے یعنی وہ راستہ انسان کو بدلنا پڑتا ہے. وہ قوم جس کے لیے صفائی نصف ایمان ہے, وہ اپنی عبادت گاہ میں ایسی جگہ کے پاس نہیں جا سکتی, اور کبھی مجبوری سے جانا پڑے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. تو کتنے ہمارے مسجد کے جو علماء ہیں اور لوگ ہیں وہ صفائی کی بات کرتے ہیں. عام نمازی کا رویہ دیکھیں, مسجد میں نکلتے ہی کسی کو وہ اپنا ناک صاف کرنے کی ضرورت آتی ہے, کسی کو تھوکنے کی ضرورت آتی ہے. اکثر و بیشتر چونکہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ ان کو ہوتے. میں سوچتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں لوگ چرچ میں بھی جاتے ہیں, بلکہ مسجدیں بھی ہیں ہماری, وہاں پہ تو ایسے کوئی ناک صاف نہیں کرتا اور تھوکتا نہیں ہے, صرف ایک عادت بن چکی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ وہ ایک باجماعت ایک نمازی نکلا ہے, اس نے کوئی کھانسی شروع کی ہے, اس کے پیچھے شروع ہو گئے, اور اتنا گندا سا ماحول بن چکا ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ایسے ان کی باتوں سے میں نے بھی کچھ حوصلہ پا کے یہ باتیں کرنی ہیں, تو ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. مدرسوں کے بارے میں بہت سی نئی باتیں پتہ چلی ہیں, لیکن یہ میرے علم میں یہ ہے کہ مدرسے ہمارے بہت ہی ایک غربت کا گڑھ ہوتے ہیں, یہ سمجھنا چاہیے. آپ لوگوں میں سے جن کا دیہاتوں سے تعلق ہے وہ ان کو یاد ہوگا کہ شام کی نماز کے لگ بھگ وہ مسجد کے مولوی صاحب ایک دو طالب علم ساتھ لیے ہوئے گاؤں میں آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں, اور ہر گھر والے جو ہوتے ہیں وہ ایک روٹی ان کی وہ چنگیر میں ڈال دیتے تھے, جی تھال میں وہ روٹی رکھ دی. لیکن یہ میں نے خود دیکھا کہ روٹی کی جب انتخاب ہونا ہوتا تھا تو گھر والی چن کے جو سب سے اس کو ناپسند روٹی ہوتی تھی, جو اس کے خیال میں یا کچی رہ گئی ہوتی تھی یا زیادہ پک گئی ہوتی تھی, وہ اٹھا کے دیتے تھے. تو میرے دل میں ایک بہت ہی منفی سا تاثر پیدا ہوتا تھا. اور پھر مزید جب میں لاہور کی مسجدوں میں دیکھا تو وہ جو بچے ہیں وہ کوئی بہاولپور سے ہے, کوئی بہاول نگر سے ہے, کوئی کسی ضلع کا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے والی وارث ہی کوئی نہیں. وہ تو ایسے ہے ماں باپ نے ایک بوجھ سمجھ کے کسی مدرسے کے سپرد کیے ہوئے ہیں کہ چلو ایک نام تو دین کا ہے کہ جی قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں,
ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی لائبلٹی نہیں رہیں گے، وہ مسجد کی اور مدرسے کی لائبلٹی ہو جائیں گے، اور اگر وہ بچہ اتنا ہی ذہین ہے اور خوش قسمت ہے، اس نے کچھ قرآن پڑھ لیا، کچھ قرآن یاد کر لیا، کچھ مسائل سیکھ لیے، تو بڑا ہو کے کسی مسجد کو سنبھال لے گا، مطلب وہ اس کا کریئر بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر اس قسم کے معاملات ہوں اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں، ہم خود اپنے بچوں کے لیے کیا تلاش کرنے نکلتے ہیں، ہم ایجوکیشن کالج ڈھونڈتے ہیں، ہم کو انگریزی اسکول ڈھونڈتے ہیں، گرامر اسکول ڈھونڈتے ہیں، بیکن ہاؤس ڈھونڈتے ہیں، تو کیا ہم کبھی یہ غور کرتے ہیں کہ یہ بھی بچے ہیں، قوم کے بچے ہیں، تو ان کے لیے تعلیم کا کیا بندوبست ہو رہا ہے؟ ہمارے ایک مہمان نے سوال کیا کہ مدرسوں کے لیے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ تو مدرسوں کے لیے سوچنا میرے عزیز صرف ان لوگوں کا کام تو نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو سوچنا ہے کہ وہ ہمارے دین کا ایک لازمی ایک جزو ہے جہاں پہ بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے ہم سوچیں کہ ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا کیا بہتر بندوبست ہو سکتا ہے؟ تو میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ معاشرے کا یہ فرض ہے، ہمارا بطور مسلمان قوم کے فرض ہے ان مدرسوں کی اصلاح، اور اصلاح وہ نہیں جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہم نے روکنے ہیں۔ اصلاح یہ ہے کہ جو دین پڑھنے آیا ہے بچہ، وہ دنیا بھی بہت اچھی طرح پڑھ سکے، تاکہ وہ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان، معاشرے کا اچھا فرد بن سکے۔ بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، امید ہے کہ ہم دوبارہ